دنیا کی دو سائٹس کی خبریں جی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، بلکہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی معاملات جو ہے اس میں بہت زیادہ اس وقت ترنگ چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ برطانیہ نے، فرانس نے اور کینیڈا نے ایکسیپٹ کر لیا فلسطین کو، جس کو امریکن صدر ٹرمپ نے نمائشی ایکسیپٹنس کہا ہے، اس کی صرف بات نہیں کر رہا۔ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے پرائم منسٹر کی ایک وفد کی صورت میں مسلم ممالک کے ساتھ وہ کریں گے۔ اب نیو یارک گئے ہیں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں کون کس کو متاثر کرتا ہے، کیا معاملات، کیا بات چیت ہوتی ہے، یہ بہت اہمیت ہوگی اس کی۔ دوسرا سب سے بڑی بات وہ جو سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے پاکستان کا، اس کی باز گشت جو ہے وہ آبویسلی بھی آئندہ آنے والے کافی عرصے تک سنی جائے گی اور سنائی دے رہی ہے۔ اسرائیل اس وقت بدترین پریشر کا شکار ہے اگر دیکھا جائے آبجیکٹیولی۔ ویسے تو اگر آپ بے شرمی اور ڈھٹائی پہ اترائیں تو آپ کوئی چیز بھی نہ لیں کہ ایک طرف اتنا بڑا الائنس ہوا ہے، سعودی ملٹری پیکٹ جو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ بھی ایک پریشر ہے اسرائیل کے اوپر، وہ تو انڈیا کے اوپر بھی اس کا فال آؤٹ ہوگا آبویسلی۔ دوسرا یہ جو امریکہ کی فرینڈلی کنٹریز جو ہے، جیسے کہ یو کے ہے، فرانس آج کر دے گا آج کل میں، پرتگال ہے، کینیڈا ہے، انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی سے پیچھے جا کر ہٹ کر جو ہے فلسطین کو ریاست طور تسلیم کیا۔ امریکہ کا انفلوئنس لوز ہو رہا ہے۔ مصدق صاحب واپس آتے ہیں ذرا پاکستانی سیاست۔ آپ اس وفد میں موجود تھے جہاں پہ پاکستان کا ہسٹورک سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا۔ سر وہاں کا ماحول تھوڑا بتائیے گا، وہاں پہ کیا بات چیت ہو رہی تھی، سعودی پرنس کے کیا سینٹیمنٹس تھے، آرمی چیف وہاں موجود تھے، ان کی کیا ان سے گفتگو ہوئی، پرائم منسٹر کی کیا ہوئی؟ پہلے تو تھوڑا یہ بتائیے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بلکہ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس اب ڈیفنس پیکٹ کا مطلب یہی لیا جائے کہ اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے سعودی عرب پہ تو پاکستان جو ہے وہ ایئر سٹرائک یا جس میزائل کے ذریعے جس طریقے سے بھی اس کو ریٹرن کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، یہی مطلب لیا جائے، یہی طے ہوا ہے مصدق صاحب؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں آپ کو اس وقت ماحول کیا تھا اس کی ایک ریفلیکشن تو آپ کو گلی محلے جو پاکستان کے ہیں وہاں بھی مل رہی تھی، اور جو اگر آپ تصاویر دکھا رہے تھے ریاض کی، جی بالکل تو آپ کو وہاں کیا ہو رہا تھا سڑکوں پہ اور گلیوں میں، آپ کو اس سے سینٹیمنٹ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جس طرح خیر مقدم کیا گیا وزیر اعظم کا، اور اس کی وجہ کیا تھی مصدق صاحب کہ اتنا زیادہ جو پیشن دکھایا سعودی کنگڈم نے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے پہلے بھی جاتے رہے ہیں۔ اسٹیٹ وزٹ تھا، تو اسٹیٹ وزٹ کے نہیں یہ ذرا ایکسٹراڈنری تھا، مگر اسٹیٹ وزٹ کے اوپر جو جہازوں کا یہ وہ، جی میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک تو اسٹیٹ وزٹ تھا، یہ بڑی اہم چیز تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح یورپ نے آپس میں معاہدے کیے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو جو ہے وہ ایک ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے جس میں یہ ڈاکٹرین بنائی گئی کہ اٹیک آن ون شیل بی ڈیمڈ ایز دی اٹیک آن آل، سو آل فار ون اینڈ ون فار آل کی جو ڈاکٹرین تھی یہ نیٹو نے بنائی تھی۔ اور کیونکہ یورپ کے تو بڑے گہرے گھاؤ بھی تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے تھے، ایک طرف جرمنی تھا، ایک طرف فرانس تھا، انگلستان تھا، اٹلی تھا، تو آپ کو وہ ساری تاریخ معلوم ہے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ انہوں نے امن کے ساتھ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو انہوں نے ایک ڈیفینسو پیکٹ کیا جس کو آپ نیٹو کہتے ہیں۔ یہ اسی سے ملتا جلتا ایک ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے۔ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ کسی ملک نے کسی پہ حملہ کیا تو کون ساتھ دے گا، لیکن اگر کسی ملک پہ حملہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، تو یہ اس کو ڈیم کیا جائے گا کہ یہ دونوں ممالک پہ حملہ ہے۔ اس میں بہت سے عوامل ہیں جی، اس میں ٹریننگ کا، یعنی فوج کی ٹریننگ کا ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک ایلیمنٹ ہے وہاں پہ سعودی عربیہ سے پہلے۔ لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ کیا ہوگا اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس جنگ میں ریٹیلیٹ کرے گا، میزائل کے ذریعے اسرائیل کو اٹیک کرے گا؟ دیکھیے ایک تو میں آپ پہ یہ بات بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ کسی ایک ملک کے لیے معاہدہ نہیں کیا گیا، نہ اس معاہدے کا تعلق اسرائیل سے ہے، نہ اس کا تعلق بھارت سے ہے، نہ اس کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں ہم نے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فوج مضبوط کریں گے، ہم ٹریننگ فراہم کریں گے، ہم ٹیکنالوجی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، انوویشن جو ہے اس کی ڈیفیوژن کے لیے کام کریں گے، اور اگر جنگ ہوگی، یہ ایکسٹراڈنری بھا جب جنگ ہوگی جس سے بھی ہوئی، اور اگر اٹیک ہوتا ہے جی اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک کی مطابقت سے، یعنی وہ ایک خاص قسم کا معاملہ ہوگا نا کہ کون سا ملک کس پہ حملہ کر رہا ہے، ہم پہ حملہ ہو رہا ہے یا سر بات تو اسرائیلی کی ہوتی ہے نا، سعودی عرب کو گلف کنٹریز کو اسرائیل سے خطرہ ہے نا، اور نہیں، یہ دیکھیے بات نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کے اور بھی نیبرہڈ کے اندر
بہت سے مسائل چل رہے ہیں اور بارڈر کلیشز بھی چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو بارہا یہ کہہ رہا ہوں اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق اسرائیل سے نہیں ہے، اس کا تعلق سعودی عرب اور پاکستان کے میوچول دفاع سے ہے. اور اس کے لیے ہر وہ چیز جس کا دفاعی ایگریمنٹ ہو، جیسا کہ نیٹو میں ہوتا ہے، جس میں نالج شیئرنگ ہوتی ہے، جس میں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ تمام عوامل کیے پیرامیٹر جائیں کیا ہوں گے اور یہ اگر بتائیے کسی نا ملک پہ جنگ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اگر اویس صاحب کہہ رہے ہیں اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ تو اس حملے کی جی میں پیرامیٹر تو جب آپ ہر جنگ کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا جی. اگر کسی کے اوپر کوئی اسپیسیفک فار ایگزامپل لینڈ اگریشن ہوتی ہے تو اس کے مختلف پیرامیٹر ہیں. اگر ایئر انکروژن ہوتی ہے تو اس کی کوئی مختلف پیرامیٹرز ہیں. تو وہ تو جب کسی قسم کی جنگ ہوگی، ہم نے تو فریم ورک کنڈیشنز طے کی ہیں. یعنی ابھی انہوں نے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر روس جو ہے وہ برطانیہ پہ حملہ کرے گا تو کیا ہوگا. یہ تو کہیں کوئی ایسا پروٹوکول، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نیٹو کی جس میں لیکن سر اب انالیسس میں تو یہی بات ہوگی نا لیکن کہ یہ لکھا ہوا ہے سعودی عرب کا سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ اسرائیل سے ہی ہے. آبویس ہی بات ہے یہ تو. جس طرح ہمارے سب سے زیادہ ٹف مقابلہ انڈیا سے ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت حملہ آور ہوگا پاکستان پہ تو میں اس پہ آنے لگا ہوں. پہلے آپ اسرائیل والی بات ہی نہیں بتا رہے مجھے تو. ابھی تو میں اس پہ تو آنے لگا تھا. میں ابھی تو میں سعودی عرب پہ حملے کی بات کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے جی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک نیرو ویو ہے اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے. اور اس کو ریڈیوس کر دینا کسی ایک ملک کے حملے پہ یا ایک میزائل کے آ جانے پہ. چلیں آپ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کیجئے گا پلیز ادھر ہی. اویس صاحب آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے اس ایگریمنٹ کو لے کر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مصدق صاحب سے؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ انہوں نے بڑی مطلب اتنی براڈ کی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایگریمنٹ کس قسم کا ہے. ڈیفینس پیکٹ تو ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے نیٹو کی بات کی ہے نا، یہ نیٹو بنایا گیا تھا جب سوویت یونین کے خلاف بائی پولر ورلڈ تھی اور کامونسٹ ورلڈ کے اگینسٹ یہ ایک سوویت یونین کے خلاف تھا سر. الائز تھے یہ ان کے خلاف تھا نیٹو. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی یورپین آپس میں کوئی نیٹو بنا ہوا تھا. اب اسی طرح سے آپ نے نیٹو کی مثال دی ہے اس کے لیے. تو یہ آپ ڈیفینس پیکٹ جو بنا رہے ہیں، ہمارا تو ایک ہدف سامنے ہے، ایک دشمن سامنے ہے اور وہ اسرائیل ہے. سارے مڈل ایسٹ کو اگر خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے خطرہ ہے. اسرائیل کو کیونکہ پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا، نیوٹرل پاور ہے، تو اس نے پاکستان کے اوپر بھی 2 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے کامیاب نہیں ہو سکے، خدا نے بچا کے رکھا پاکستان کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیکٹ جو ہے اس میں وہ ڈیفینس پیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹیک آن ون کنٹری ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن دی ادر کنٹری. جیسے میثاق مدینہ تھا، کتنے بھی لوز ٹرم پہ تھا لیکن بڑا کلیئر تھا. اسی طرح سے یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیونکہ وہاں گئے ہوئے تھے، ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے مثلا اگر پاکستان فوج بناتا ہے، وہ فوج اور بڑھاتا ہے اپنی فوج، اور وہ فوج جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے اگینسٹ بھی لڑے گی، اور وہ فوج جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ کس طریقے سے لڑے گی. کیونکہ اب تو جو لڑائی کا جو ہے انداز بدل گیا ہے نا. اب تو وہ ایئر ڈیفینس سسٹم آپ کے پاس ہوں اور اب اوپر سے اسٹرائک ہوتی ہے، اس میں سیٹلائٹ آتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے کم انٹو ایکشن. ایک بہت کمپلیکس سسٹم بن گیا. تو ان ساروں میں پاکستان اور ان کی ہماری کولیبریشن کہاں ہوگی اور اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے کیا وہ اسرائیل کے اگینسٹ ہم کس حد تک جائیں گے. ویسا میں آپ کے ان لائنز آف کوشچن سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ بار بار مصدق صاحب سے پوچھ بھی رہا ہوں کہ مصدق صاحب مانے یا نہ مانے، اسرائیل اس کو آلریڈی اپنے خلاف سمجھ رہا ہے، انڈیا بھی اس کو آلریڈی اپنے خلاف سمجھ رہا ہے. انڈیا پاکستان کے پرسپیکٹو سے سعودی اور اسرائیل سعودی عرب کے پرسپیکٹو سے. اب جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، اور مصدق صاحب جانتے ہیں لیکن obviously وہ تھوڑی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چاہیں گے ان سے تھوڑا ڈپلومیسی سے باہر نکل کے پاکستان کی عوام کو بھی پارلیمنٹ میں بھی آپ نے ایگریمنٹ اتنا بڑا کر لیا، آپ نے پارلیمنٹ سے بھی اچھی بات ہے پارلیمنٹ لے کے جا رہے ہیں. بڑا سیریس ایشو ہے نا اس لیے